السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتک یا عزیز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ المومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے قبل ہم لوگ سورہ زمر کا اختتام کر چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات کا کچھ مطالعہ فرمایا ہے اور اس کی تلاوت فرمائی ہے، تو یہاں سے یوں سمجھیے کہ اب حوامیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ سورہ زمر جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کا اصل جو تھیم تھا، مرکزی مضمون تھا، وہ تھا توحید عملی، توحید فی العبادت، کہ اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس کا اصل مرکزی مضمون تھا مخلصا لہ دین، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے۔ یہ جو دوسری صورت ہے، چونکہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، تو اسی وجہ سے اب اس کا جو اصل مرکزی مضمون ہے، جو اصل بیسک بنیادی تھیم ہے، وہ ہے دعا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حالت میں کہ مخلصا لہ دین، کہ اس کے لیے اپنی اطاعت اور دعا کو کامل کر کے، مخلص کر کے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ دو صورتوں والی جو مطلب دو ناموں والی جو صورتیں ہوتی ہیں، وہ بہت کم ہیں قرآن مجید میں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء، دو صورتیں ہیں، مطلب دو صورتوں سے مراد ایک ہی صورت کے دو نام ہیں، بنی اسرائیل بولیں یا سورہ اسراء۔ اسی لیے وہ آیت بھی آپ لوگ ذہن میں لے آئیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فصلت آپ لوگ پڑھیں گے آگے چل کر، اس کا بھی دوسرا نام کیا ہے؟ حامیم سجدہ۔ لہٰذا یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں، سورہ مومن یا سورہ غافر ایک ہی بات ہے۔ اسی وجہ سے آج جو میں نے ٹیگ بھی کری ہے یہ ویڈیو، اس میں دونوں صورتوں کے نام میں نے لکھ دیے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ ابتدائی 5 رکوع اس کے کریں گے مطالعہ۔ اور یہاں سے دیکھیں جو حوامیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب جو صفات بارگاہ الہی آئیں گی، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات اور اضافی شان آئے گی، وہ آپ کو ایک نئے تھیم اور ایک نئے انداز اور نئی اضافی شانوں کے ساتھ اور اضافی معنوں کے ساتھ نظر آئیں گی۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس کے حقیقی معنی ہمیں نہیں معلوم سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، ان کا اور کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو کہ العزیز ہے، زبردست ہے،
اور العلیم ہے، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس سے قبل اگر آپ لوگ کو یاد ہو سورہ زمر جب آئی تھی تو اس میں بھی یہی الفاظ تھے، لیکن تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم وہ الفاظ تھے وہاں، لیکن یہاں دیکھیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ غافر الذنب، اب یہاں سے جو صفات الہیہ شروع ہو رہی ہیں وہ اضافی شان کے ساتھ۔ غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے گناہوں کا بخشنے والا اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ کا قبول کرنے والا بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی توبہ قبول ہی نہیں کر سکتا۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ ذی الطول، قوت والا، طاقت والا، قدرت والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اور اسی کے پاس ہم سب کو لوٹ جانا ہے۔ تو یہ انداز دیکھیں، یہ جو 4 صفات آئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اول گناہ بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، سخت سزا یافتہ، سخت سزا دینے والا، اور ذی الطول، قدرت، اختیار، دبدبے کا مالک، قوت والا اللہ، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اسی کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ اور واقعتاً اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کوئی بھی شخص آپ اپنی تعریف کرے تو وہ اس کو جچتی نہیں ہے، زیبا نہیں دیتی ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اپنی تعریف کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی تعریف کریں، یہی 2 ہستیاں ہیں دوستوں جن کو آپ اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ باقی دنیا میں جتنے انسان ہیں، چرند پرندے، حیوانات ہیں، وہ اگر آپ اپنی تعریف کریں تو یہ ایک گویا کہ پرلے درجے کی حماقت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بلکہ المتکبر ذات، تکبر کرنے کا جو اصل حق ہے وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے اور کسی کو شایع نشان نہیں ہے۔ لیکن ان منافقین اور مشرکین کا دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے سب کو، کسی اور سے دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ تو بڑی غیر معقول بات ہے کہ اگر آپ کسی اور سے دعا مانگیں، یعنی اس کو آپ شریک سمجھیں، مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور شریک اطاعت آپ کسی اور کی کر رہے ہیں، امریکہ کی اطاعت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے باغیوں اور دشمنوں کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک طریقے سے غداری ہے۔ ایک طریقے سے غداری ہے کہ میرا دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا دین جو ہے اس کا تو اصل حکم یہی تھا کہ اس کو عام کرو، اس کا نام اونچا کرو۔ اگر اس دین کو تم اونچا نہیں کرتے ہو، اس کے نام کا بول بالا نہیں کرتے ہو، اور تم اس توقع میں بیٹھے ہوئے ہو کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو یہ بھی تمہاری گمراہی ہے، یہی تمہاری ایک یوں سمجھیے کہ اول درجے کی بے وقوفی ہے یہ ایک طریقے سے۔ یہ مضمون بھی اسی سورہ مبارک کا حصہ ہے، سورہ مومن کا۔ اب جیسے جیسے آپ آیات پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ تو ہماری آیات سے ناحق جھگڑنے لگتے ہیں۔ الذین کفروا، جو کہ کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی ان آیاتوں میں وہی لوگ ناحق جھگڑے نکالتے ہیں جو کہ اس کے منکر ہیں، کفار ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، سو اے نبی ان لوگوں کا شہروں میں اس طریقے سے چلنا پھرنا، اس طریقے سے چلت پھرت، یہ آپ کو اچنبے میں نہ ڈالے، اشتباہ میں نہ ڈالے۔ مطلب آپ بے فکر رہیے، ان کی یہ چلت پھرت، ان کی یہ بڑی طاقت جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اے نبی آپ آرام سے دین حق کو پریویل کرتے رہیے، اور یہ جو باتیں بھی بول رہے ہیں، یہ جو اپنی طرف سے گوسپس کر رہے ہیں، یہ منافقین اور مشرکین جس طریقے سے ادھر ادھر چلت پھرت کر رہے ہیں، کبھی مکے سے مدینے، مدینے سے مکے، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کی یہ جو عظیم الشان دعوت ہے، تحریک ہے، اس میں آڑے آ جائیں، تو ان کا یہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اسی طریقے سے ہم نے پہلی قوموں کو بھی آزمایا اور پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا۔ قوم نوح چاہے وہ قوم نوح تھی، والاحزاب چاہے وہ ان کے بعد تھے دوسرے گروہ، من بعدہم ان کے بعد جتنے گروہ آئے انہوں نے بھی اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر امت میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے بھی اپنے وقت کے رسول کے گرفتار کرنے کا ارادہ تک کر دیا، لِيَأْخُذُوهُ، پکڑنے تک کا ارادہ کر دیا۔
یعنی یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن مجید کا کہ دیکھیں ایک وقت آتا ہے جھٹلانے کا. پہلے تو یہی بات ہوتی ہے کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو وقت کا رسول آیا ہے ابھی ظاہر بات ہے شروعات کے دن ہے تو اس کو جتنا وربل پرسیکیوٹ کر سکیں لوگ کرتے تھے. ابھی تک کوئی جسمانی تشدد نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے وہ یہ نوٹ کرتے تھے کہ اب جو ہے ایک جماعت بن رہی ہے، ایک غلبہ ہو رہا ہے اور دین ان کا پھیل رہا ہے اور یہ تو ہمارے ایک دم منہ کو آ جائیں گے سارے کے سارے لوگ، ہمارا دبدبہ چھین لیں گے، ہماری کرسی چھین لیں گے. اب ایسی امتوں نے بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کے گرفتار تک کرنے کا ارادہ کر دیا، پکڑوانے تک کا ارادہ کر دیا کہ ان کو پکڑ لیتے ہیں. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ اور ناحق ان میں جھگڑنے لگتے تھے. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ اس کے ذریعے سے ناحق سے حق کو باطل کر دیں، یعنی بدل دیں اللہ کے دین کو. معاذ اللہ چاہتے یہ تھے کہ ناحق جو کہ ان کے اپنے تمدن ہیں، اپنے تہذیب ہیں، اپنے اخلاقی حص ہے، ان مورل ویلیوز کو پریویل کرنا چاہ رہے تھے حق پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر. فَأَخَذْتُهُمْ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ان کو پکڑا، ان پر میری گرفت ہوئی، میں نے ان پر داروگری کری. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ سو دیکھو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی، کیا حال ہوا ان کافروں کا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اسی طریقے سے ان کافروں پر تو اے نبی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے کہ ان پر عذاب الہی آ کر رہے گا. یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ انہم اصحاب النار کہ وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے، جہنم والے ہوں گے. یعنی یہ اللہ کی قانون خدا بندی کی وہ مہر اور وہ دفعہ لگ چکی ہے. جس طرح قیدی کو لگ جاتی ہے تو اس کا آخری ٹھکانہ تو جیل ہی ہے، تو ان پر بھی ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے پوری قوموں کی ایکسپلینیشن دے دی، پہلی قوموں کا بھی رویہ سمجھا دیا، ان کا طور طریقہ بھی سمجھا دیا، لیکن یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے حق کو پہچاننے کے حق میں ہے ہی نہیں. حق کو پہچاننا ان کے اب ذہنوں سے ماورا ایک شے ہو گیا ہے. تو ان کو اب ہم نے جو پکڑا ہے تو ہم ان کا جو آخری ٹھکانہ بنائیں گے وہ دوزخ ہے اور وہ اسی میں رہیں گے. الذین یحملون العرش ومن حولہ. اب دیکھیں پچھلی سورہ مبارک جو ختم ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ڈراپ سین تھا پچھلی صورت میں جو آ چکا تھا. اللہ کے عرش کے گرد وہ فرشتے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. یہ پچھلی صورت مبارک کی 75ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کہ کل ہم لوگ ختم کر چکے تھے. تو وہ مقام کیا تھا؟ اگر آپ لوگ کو یاد ہو جو عدالت خداوندی اور قیامت کا جو ڈراپ سین ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم سب دیکھیں گے، انسان تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہوں گے. تو اسی سورہ مبارک کی گویا کہ کیونکہ میں بتا چکا ہوں یہ جوڑے کی شکل میں ہے تو اسی وجہ سے دیکھیں اس کو ایکسپلینیشن فردر اللہ نے کری اور مزید اس آیت کو کھولا کہ ان فرشتوں کا معاملہ کیا ہے جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں سمجھ رہے ہو، جن فرشتوں کو معاذ اللہ تم اللہ کے مد مقابل قرار دے رہے ہو، جن فرشتوں کو تم اللہ کا ساجی اور شریک سمجھ رہے ہو، ان فرشتوں کا معاملہ کیا ہے ذرا سنو. الذین یحملون العرش وہ فرشتے جو کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ومن حولہ اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں. ویؤمنون بہ اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا اور نہ صرف وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھ رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے بھی وہ اس دنیا پر جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے آپ لوگ ذرا کہ فرشتے استغفار کر رہے ہیں، لیکن کن کی؟ ان لوگوں کی. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کہ حقیقتاً واقعتاً اہل ایمان ہیں. ہم جیسے اور آپ جیسے ایمان والے نہیں، یہ ڈھونگی والا ایمان نہیں، بلکہ اصل ایمان والے. اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. اور دیکھیں کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ کہ پروردگار اب ہم تجھ سے کیا التجا کریں، تیری رحمت اور تیرے علم نے تو ہر شے کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، ہر شے پہ ڈھانپی ہوئی ہے تیری رحمت اور تیرا علم. یا پروردگار عالم تیرا علم اور تیری رحمت عامہ ہر چیز کو شامل حال ہے. ہم تجھ سے کیا التجا کریں پروردگار عالم،
ہم بس ایک درخواست کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی موٹی کوشش کر سکتے ہیں، اور تجھ سے ہم کلام ہو کر ایک التجا کر سکتے ہیں کہ ان زمین والوں پر بھی فغفر للذین، ان کو بھی بخش دے، ان میں سے جو خطا کار ہیں، جن کی تقصیرات بڑھ گئی ہیں، جو گنہگار ہو گئے ہیں، جو اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں صالح، ہیں ایماندار، بھول چوک میں ان پر کوئی معاملہ ہو گیا ہے، فغفر للذین، تو اے رب ہمارے ان کو بخش دے، فغفر للذین تابو، جو کہ توبہ کریں پروردگار عالم، ظاہر بات ہے ان میں ہر قسم کے انسان ہیں، مرد عورت ہیں یا اللہ، تو ان لوگوں کو بخش دے جن سے تیرا کنیکشن مضبوط ہے، تیرا تعلق مضبوط ہے، بار بار توبہ کر رہے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے ایک دم نہ انجانے میں تو فوراً تیری طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور ان لوگوں کو بھی اے اللہ تو معاف فرما دے جو کہ تیرے راستے پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر، توحید کی شارح پر چل رہے ہیں، وقیہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے پروردگار عالم محفوظ فرما دے۔ دیکھیں دعا کا یہ انداز ہے، یہ انداز، اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہی انداز ہوگا دوستوں شفاعت کا بھی، جو شفاعت حقہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی ایک دعا کے انداز میں ہوگی۔ کوئی معاذ اللہ وہاں پر ایک دم اپنی ڈھوس جما کے نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تو نہیں جانتا، میں زیادہ جانتا ہوں، اور یہ جو فیکٹس اینڈ فیگرز نظر آ رہے ہیں تیرے نامہ اعمال میں، اس سے برعکس ہے یہ جو کہ میں اس کو جانتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہوگا، بلکہ یہ بھی دعا کے اسٹائل میں ہوگا۔ اور دعا دیکھیں کتنی کامل ہے، ربنا وسعت کل شیء الرحمہ، اے پروردگار عالم تیری رحمت اور تیرے علم نے تو ہر شے کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے، فغفر للذین، اے رب ہمارے تو ان کو معاف فرما دے جو کہ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نہ انجانے میں کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً ہوش میں آ کے فوراً تیری طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور ان کو بھی یا اللہ تو معاف فرماتے جا جو کہ تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، وقیہم عذاب الجحیم، ان کو اس دائمی عذاب سے محفوظ فرما لے جو کہ جہنم کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے پروردگار ہمارے ان کو وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں تو لے جا، وعدتہم جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور یا اللہ ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، یا بیوی کے لیے شوہر کو بھی، اور ان کی ذریت کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کے اہلوں کو بھی، اگر وہ جنت کے لائق ہیں تو ان کو بھی اس میں داخل فرما دے۔ پروردگار عالم یہ جو بھی ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، لیکن ہے صالحین میں، ان کی بھی یا اللہ تو بخشش فرما دے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں، سوچیں کہ پروردگار عالم ان کی تقصیرات کو معاف فرما دے، ان کی کوتاہیوں پر پردہ پوشی فرما دے، اور ان کے والدین کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، اگر بھلے وہ کم تر درجے کے ہیں لیکن ہیں صالح، تو ظاہر بات ہے ان کے درجے بھی بڑھا دے کہ وہ سارے کے سارے رشتہ دار جنت الفردوس میں تیری ان نعمتوں سے، لازوال نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ ہے پروردگار عالم تو بڑا زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ وقیہم السیئات، اور پروردگار عالم ان کی اس دن کی برائی سے ان کو بچا لیجیو، اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ تو ان کو بچا لیجیو، قیامت کے دن کی جو تکالیف ہوں گی ان سے ان کو بچا لیجیو، تیرے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ اس دن دستیاب نہیں ہوگا، تو یا اللہ تو بھی ان کو اس سائے میں جگہ دینا۔ وقیہم السیئات، اس دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی تکالیف سے، اس دن کی بڑی بڑی ہولناکیوں سے یا اللہ تعالیٰ تو ان کو محفوظ فرما دیجیو۔ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور پروردگار عالم اس دن اگر تو نے لوگوں کو تکالیف سے بچا لیا تو یا اللہ تو نے تو اس پر بہت رحم فرمایا، تو نے تو اس پر بہت کرم فرمایا، تو نے تو اس پر بڑی نعمتیں نواز دیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یقیناً یہ ہے وہ بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی جس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ اب پڑھتے پڑھتے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے 24ویں پارے پہ آ گئے ہیں، تو اب آپ سب نے محنت کرنی ہے کہ اس کامیابی کے پیچھے مجھے اور آپ کو اب جتنی زندگی رہ گئی ہے، دیکھیں دوستوں انسان کی جو ہوس ہے کبھی نہیں بھرے گی، لیکن اس ہوس کو اگر کوئی شے بھر سکتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے بس۔ تو اس ایمان کی فکر کریں، اس ایمان کو بھریں، اس ایمان کو
اور زیادہ مزید اضافہ کریں اور اس ایمان کی حیات اور ترشح میں فرق اپنے آپ میں لگا دیں، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی جس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، اور اس کے برعکس جو لوگ کافر ہوئے اس وقت ان کو پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، اس وقت جب کافروں کو ان کو آج پکارا جائے گا جہنم کی طرف، جیسے تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہو رہی ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب یہ سارے کے سارے جہنمی جا رہے ہوں گے تو جو بیزاری ان کو ہو رہی ہوگی، موت مانگ رہے ہوں گے کہ موت آ جائے موت آ جائے، تو جتنی بیزاری ان کے اندر ہے ان کی اپنی جانوں سے، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اس سے کہیں زیادہ بیزاری اللہ کے اندر تھی جب اللہ کا رسول اور اللہ کا قرآن ان کو بلا رہا تھا ایمان کی طرف۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جبکہ تم کو دنیا میں ایمان کی طرف ہم بلاتے تھے، فَتَكْفُرُونَ، تم کفر کرتے تھے۔ ہم نے ہمارے قرآن مجید کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ غور کرا ہی نہیں، قرآن کے واضح ترین راستے کو جو کہ ضابطۂ حیات ہے اس کو کبھی اپنایا ہی نہیں۔ تو جو بیزاری آج تم کو ہو رہی ہے اپنی جانوں سے، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اس سے کہیں زیادہ بیزاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر تھی کہ جب تم کو اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کی روش اختیار کرتے تھے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بہت اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، تخلیق انسانی کا اہم ترین مضمون ہے۔ پہلے چھپے ہوئے انداز میں یہ آیت ہے، اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کی وہ آیت، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یاد ہے وہ پہلے پارے کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کا تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، پھر مردہ کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار موت اور حیات کیوں دے رہا ہے، اس کا نقشہ دیکھیں یہاں کھول کے اللہ تعالیٰ، اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایک ایک تخلیق انسانی کا جو اصل ذائقہ ہے اس کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اس دن مشرک کہیں گے، اس دن کافر لوگ کہیں گے، اس دن مجرمین کہیں گے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر دنیا میں نہیں چلے، جو کہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے آج عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے؟ وہ کہیں گے قالو ربنا امتنا اثنتین، کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور ہمیں 2 دفعہ زندہ کرا، فاعترفنا بذنوبنا، اے پروردگار عالم ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وی ایڈمٹ آور مسٹیکس، فہل الی خروج من سبیل، تو جہاں اتنے دور گزر چکے، اتنے مواقع گزر چکے، تو یہاں سے بھی کوئی نکلنے کی صورت ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کرا، کیا مطلب ہے؟ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، بہت کم لوگ اس آیت کو سمجھا پاتے ہیں اور شاید سمجھ بھی پاتے ہیں خود۔ عالم ارواح کی جو تخلیق ہم گزار کے آ چکے ہیں دوستوں، جس میں ہم زندہ تھے، شعور تھا، جہاں ہم سے عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، سورہ اعراف کی وہ آیت اب یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لے لیا ہے، لے چکا ہے وہ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کہ ہاں اللہ تو ہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو موت ہم لوگوں کو اس پر وارد کر دی گئی، اس کولڈ اسٹوریج میں، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں لشکروں کے لشکر ارواح وہاں موجود ہیں۔ کوئی کولڈ اسٹوریج ہے اللہ کا جہاں سب ارواحیں موجود ہیں؟ ہماری بھی ارواح تھیں وہاں، اسی طریقے سے ابھی تک دنیا میں جو روحیں نہیں آئی ہیں وہ ابھی تک ہیں وہاں۔ تو وہ پہلی موت تھی، پہلی موت کولڈ اسٹوریج میں۔ پھر ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوتھڑا بن کر تیار ہوا ہماری والدہ کے رحم مادر میں، اس رحم مادر میں جو جسم حیوانی وجود میں آیا ہے، اس سے لا کر جوڑ دیا گیا ہے اس روحانی وجود کو۔ اب یہ روحانی وجود کے بعد اس جسم کی آنکھ کھل گئی، وہ روح اب زندہ ہو گئی دوبارہ۔ یہ دوسری مرتبہ نہیں، اب یہ پہلی دفعہ زندہ کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پہلی موت عالم ارواح میں جب عہد لے کر سلا دیا گیا، دوسری زندگی یہاں رحم مادر میں
کہ آنکھ اب اس روح کی کھل گئی ہے جب جسم اور روحانی وجود لا کر جوڑ دیا گیا ہے. عالم امر سے وہ شے آئی روح، اور یہاں عالم خلق سے یہ جسم بنا، زمین سے بنا. یہ ہماری دوسری زندگی، پہلی زندگی تھی، پہلی زندگی. اب ہم یہاں دنیا میں آ گئے، بچہ بن کے نکال لیا اللہ نے، روح جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، 20 سال 40 برس 60 سال 80 برس امتحان دے رہے ہیں ہم لوگ. پھر یہاں موت آئے گی، یہ دوسری دفعہ مرتبہ مرنا ہوگا، دوسری مرتبہ یہ ہوگا، دوسری دفعہ مرتبہ مرنا. روح واپس چلی جائے گی. روح جو ہے عالم امر سے آئی تھی وہ اوپر چلے جائے گی، اور زمین سے جسم وہ یہیں رہ جائے گا، وہ یہیں پہ ہی دفن ہوگا. پھر قیامت قائم ہوگی، احیاء ثانی ہوگا، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک نیا جسم ہمیں دیا جائے گا، اور وہ ہوگی آخرت کی زندگی. تو 2 موتیں 2 زندگی. تو یہ کافر اس روز کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کرا، 2 دفعہ مارا. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. اے اللہ آج تو ہم اپنا گناہ قبول کر رہے ہیں، فہل الی خروج من سبیل. تو جہاں اتنے مراحل ہو گئے تو ایک اور موقع کر، نظر کرم فرما ہم پر. یعنی دلیل اسی میں ہے کہ 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، تو یا اللہ ایک اور دفعہ کیوں نہ ہو جائے. یہ ہے تخلیق انسانی کا ذروہ سنام قرآن مجید کا. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب صرف ایک تنہا اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہستی کا ذکر کرتے تھے ہم، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تم نے کبھی سیریس لیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. وَإِن یشرک، ہاں اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، دوسرے اولیاء اللہ فرشتوں کو پکارا جاتا تھا، ہاں دوسرے معبود کو پکارا جاتا تھا، لات عزا منات کو پکارا جاتا تھا، تو مینو تو تم ایمان لے آتے تھے. اتنا کمزور ایمان تمہارا، اتنا ثقیل، اتنا ہلکا ایمان تمہارا. فالحکم للہ العلی الکبیر. تو آج تو حکم اللہ ہی کا چلے گا جو کہ عالی شان ہے اور بڑا رتبے والا ہے. یعنی اب جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی قید سے بچ نہیں پاؤ گے. اب جو ہے وہ تو واقعتاً تم پر عذاب کی کھڑکی کھول دی جائے گی. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. یقیناً اللہ ہی ہے وہ جو کہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھلاتا ہے، جو کہ آسمان سے تمہارے لیے رزق بھی پہنچاتا ہے. پانی آسمان سے اترتا ہے، اور ظاہر بات ہے رزق اسی زمین کے اندر جو روزی ہے وہ اس کو نکالنے کا وجہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے. وما یتذکر الا من ینیب. اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو کہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کی طرف بھاگنے والے، دوڑنے والے، سبقت اختیار کرنے والے، اس کی طرف رجوع کرنے والے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لیکن پھر وہی انداز آ گیا کہ پروردگار عالم کی جو دعا ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہم پروردگار عالم سے جو دعا ہم کرنا چاہیں اس میں ہمارا کیا شیبہ ہونا چاہیے اس کو کھول کے بتایا. فادعوا اللہ، تو تم خالص اللہ کے ساتھ دعا کرو، اللہ کے لیے، اللہ سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین. لیکن اس کے لیے اپنی دعا اور اپنے اعتماد کو، اپنے یقین کو، اپنی بندگی کو خالص کر کے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بھلے کافر جو ہے ان کو ناگواری گزرے. بھائی کافر اور طاغوت تو چاہیں گے کہ شرک ہو، اللہ کی کچھ مانو، کچھ ہماری مانو، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ پوری اس کی مانو. یہ نہ ہو کہ تمہارا ایک ہاتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے اور ایک ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے باغیوں کے آگے جھکا ہوا ہے. نہیں، یہ غداری ہے، غداری دوستوں، یہ غداری ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کی مانیں، اس کی پکار کو سمجھیں، اس کے حکم کو آگے رکھیں. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جزوی عبادت ہو رہی ہے، ایک حکم اللہ کا مانا ہوا ہے اور ایک حکم جو ہے وہ طاغوت کا مانا ہوا ہے. یہ غلط ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اعتماد رکھ کر اللہ ہی سے اپنی دعا مانگو، اس کے لیے اپنی دعا اور عبادت اور بندگی کو خالص کر کے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بھلے یہ مشرکین اور کافروں کو ناگواری گزرے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. وَرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ، اور وہ رفیع الدرجات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو درجہ ہے وہ بہت وراء الورا ثم وراء الورا ہے. ذو العرش، اور وہ عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی، یعنی اپنا حکم، یعنی آیات الہی بھیج دیتا ہے. لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ اجتماعی دن کے عذاب کے دن سے، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں.
اب آپ نے ایک بات نوٹ کری ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روح کا جو لفظ ہے وہ وحی کے لیے بھی یوز کرا، یلقی الروح من امرہ، یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہی عالم امر کی بات ہو رہی ہے۔ عالم امر میں 3 شے بتائی ہیں نا میں نے، فرشتہ، روح اور وحی، لیکن دیکھیں روح کو بھی یہاں پہ وحی سے جوڑ دیا گیا کیونکہ یہ انڈائریکٹلی آٹومیٹکلی لنک ہیں، فرشتہ روح، روح الامین حضرت جبریل، اسی طریقے سے روح وحی، یلقی الروح من امرہ، امرہ دیکھیں عالم امر کا معاملہ ہے تو امرہ کا لفظ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی یعنی اپنا حکم بھیج دیتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ رسول جو آ گئے ہیں اب وہ لوگوں کو ڈرائیں اس بڑے دن کی ملاقات سے، یوم ہم بارزون، اور ذرا نقشہ دیکھیں اس روز حال کیا ہوگا میرا آپ کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بتا رہے، مقام جو ہے وہ یاد دلا رہے، اور آپ ذرا سوچئے میرا اور آپ کا کیا مقام ہوگا، ذرا اس آیت نمبر 16 اور 17 پر غور کریں۔ یوم ہم بارزون، جس روز وہ سب کے سب، میں آپ ہم سارے کے سارے لسنرز اور آپ سارے کے سارے، اور ظاہر بات ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے سب، جس روز سب کے سب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی، چھپی بھی نہیں ہوگی، سارا نقشہ چہروں پہ لکھا ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، اب کون جواب دے گا اس کا، آپ مجھے بتائیے، پوری دنیا ہلاک ہوئی بھی ہوگی، اللہ کے آگے کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا، کون اس کا جواب دے سکتا ہے کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کتنا جلال ہے، ذرا دیکھیں آپ، اندازہ لگائیں ان آیات میں، لمن الملک اليوم، کس کے دن کی آج کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی حکومت ہے، کس کا اختیار ہے، کس کا دبدبہ ہے، کس کی بات مانی جائے گی؟ للہ الواحد القہار، آج تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو کہ واحد ہے اور پورے طریقے سے چھایا ہوا ہے اپنی مخلوقات پر۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کا اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، جو وہ کما کے لائے اسی کا انجام ہوگا، جس نے بھلائی کمائی اس کے لیے بھلا انجام، جس نے بدی کمائی اس کے لیے برا انجام۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ جو حدیث مجھے اتنے عرصے بعد یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں تم سب کے مابین بھی ناانصافی کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں اپنے اوپر بھی میں نے ناانصافی کو حرام کیا ہوا ہے، قیامت کے دن میں پورا پورا انصاف کروں گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہی کچھ ملے گا جو تم کما کے لائے ہو۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں بہت جلدی لگے گی، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ ایک وقت آئے گا جب ان پر مصیبت آ دھمکے گی، مصیبت کے دن یعنی روز قیامت، اس دن سے اے نبی آپ ان کو ڈرائیے کہ اس دن کیا حالت ہوگی، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، کہ جس وقت دل جو ہیں ان کے منہ کو آ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے، دل جو ہے منہ کو آ جائیں گے، جس طرح ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے، ٹیکپنیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے نا کہ دل پھڑک پھڑک کے باہر ہی آ جائے گا، دل ان کے گلوں تک آ جائیں گے، کاظمین، وہ اس کو اندر لینے کی کوشش کریں گے۔ گھبراہٹ میں انسان ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوک اندر لیتا ہے تاکہ وہ دل سمجھتا ہے اندر ہو جائے گا، سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن کم ہو جائے گی، ان کا حال یہ ہوگا کہ دل حلق میں پھنسے ہوں گے، جان حلق میں بندی بھی ہوگی، اور وہ اس کو دبا رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس روز ظالموں کا نہ تو کوئی ولی ہوگا، نہ دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے گا، کوئی مطاع نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے گی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی چوری تک کو، آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینوں کے اندر جو تمہارے راز دفن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ آنکھوں کی چوری، کتنی نگاہوں کی چوریاں ہم کرتے ہیں روز، کتنی ان آنکھوں سے ہی زنا کے اڈے کماتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نگاہوں کی چوری تک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے تھے وہ کسی شے کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی اختیار، کوئی اقتدار، کوئی دبدبہ ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 2 رکوع ہو گئے، 3 رکوع ابھی بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ سب حضرات کے اندر ہمت ہے اور میری آواز اگر ایک دم کلیئر ہے تو آپ میں سے کوئی کمنٹ سیکشن میں لکھ دے۔ آواز اگر کلیئر ہے تو ہم کنٹینیو کریں، کیونکہ ڈاکٹر صبا کو شاید براڈ کاسٹ انٹرپشن ہو رہی تھی، تو اگر باقی لوگوں کو آواز کلیئر ہے تو بتا دیں، ورنہ میں پیج ریفریش کر کے بقیہ 3 رکوع بھی کر دوں۔ اوکے، تو بقیہ 3 رکوع جو ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ اب یہاں سے جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ پرانی قوموں کا کھینچا جا رہا ہے، اور یہیں سے ہی ایک فرعون کا بھی معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا جو نقشہ کھینچا ہے اس رکوع میں، یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہاں سے مومن آل فرعون کا ذکر آئے گا۔ یہ مومن آل فرعون کون ہے یہ سمجھ لیجئے پہلے، کہ فرعون ہی کی سلطنت میں ایک شخص اٹھا، عظیم شخص تھا، جو کہ نہ نبی تھا نہ رسول تھا، جو کہ ایمان لے آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن تھا فرعون کے درباریوں میں سے، لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا، مخفی رکھا ہوا تھا، ظاہر نہیں کرا تھا۔ لیکن جب فرعون نے ریزولوشن پاس کری کہ اب تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو سلطنت ہے ہماری، اس میں یہ بنی اسرائیل اب طاقت لے رہی ہے، طاقت برپا ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد جو ہے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہماری اس سلطنت کو تو اب خطرہ ہو رہا ہے، تو اس نے حکم اور آرڈیننس پاس کروا دیا کہ ان تمام سلطنت کے لڑکوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ پھر یہ شخص جو کہ ایمان والا تھا، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے علی الاعلان اپنے ایمان کا مظاہرہ فرمایا، اور اس کی باقاعدہ اسی دربار فرعون میں ایک عظیم الشان تقریر اس نے دی ہے، اور وہ تقریر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اور واقعتاً یہ بات اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اتنی لمبی تقریر کسی بڑے سے بڑے اللہ کے نبی کے بھی نہیں ہے اس پورے قرآن مجید میں، جو کہ اس شخص کی ہے جو کہ نہ نبی تھا نہ رسول تھا۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے لیے اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اللہ کے لیے اگر حق کی بات کوئی ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں گے اور اس میں کوئی شرم اور لجہ آپ کے اندر نہیں ہوگی، تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدردانی فرماتا ہے، اس کی قدر افزائی فرماتا ہے۔ تو یہ ذرا آپ نوٹ کریں گے، اب سے جو پورا واقعہ چلے گا وہ فرعون کے جو درباری ہیں ان کے اندر جو سیکرٹ پلاننگ ہوئی ہے اور جو ان کے اندر ریزولوشن پاس ہوئی ہے، آرڈیننس پاس ہوئی ہے، تو یہ پورا کا پورا یہ جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے یہ اس صاحب ایمان شخص کی تقریر کا پورا ایک واقعہ ہے۔ اوکے، اب دیکھیے ذرا سمجھیے الفاظ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا، ان مشرکین نے، کہ جو کافر ان سے پہلے گزر چکے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ تو تھے بھی ان سے بہت زیادہ قوت والے اور ان سے زیادہ طاقت والے تھے، وآثارا فی الارض، اور وہ اپنے زمین تک میں آثار چھوڑ کر چلے گئے، کتنی بڑی بڑی عمارتیں چھوڑ کے گئے، آثار قدیمہ چھوڑ کر مر گئے۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کا کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوا، کوئی اللہ کے حکم کے آڑے نہیں آیا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ ان سبب کی وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانی لے کے، روشن دلیل لے کے، واضح تعلیمات لے کے، فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ نے بھی ان سے مواخذہ فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بڑی قوت والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اب دیکھیں یہاں سے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا مکالمہ شروع ہو گیا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیل اور واضح نشانی اور تعلیمات دے کر بھیجا، الی فرعون، فرعون کے پاس، وحامان، اور حامان کے پاس، وقارون، اور قارون کے پاس بھی، جس کو دھسا دیا گیا تھا۔ سورہ لقمان میں پورا کا پورا اس کا حشر سمجھ آ گیا ہمیں۔ فقالوا ساحر کذاب، تو کہا ان تینوں نے کہ یہ تو وہی الفاظ کہے جو کہ سورہ سعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشرکین نے بولے تھے، ساحر کذاب، کہ یہ شخص تو ہمیں جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا معلوم ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، پھر اس کے بعد جب وہ عام لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھا لے کر آئے، تو انہوں نے کیا بولا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دین حق لے کر آئے جو کہ خصوصاً اللہ کی طرف سے تھا، تو ان لوگوں کی کیا پلاننگز ہوئی، فرعون، حامان، قارون اور اس کے درباریوں کی،
قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو ان سارے کے سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور ان کافروں کی تدبیر بہت بے اثر ثابت ہوئی، ان کا کوئی انجام ثابت ہوا ہی نہیں، یعنی ان کی یہ جو ساری تدبیر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہوا کی طرح بھکیر دیا۔ ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ جو پورا واقعہ بتایا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فرعون جو ہے وہ ایک شخص نہیں تھا، فرعون ایک لقب تھا، لقب۔ بادشاہ ہوتے ہیں نا مختلف، اسی طریقے سے نمرود تھا، وہ بھی ایک نمرود بادشاہ نہیں تھا بلکہ الگ الگ نمرود کے انڈر سب ڈویژن تھی۔ نمرود تو ایک لقب تھا، پوری سلطنت ہی تھی سمجھ لیجئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو پرورش ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے، وہ اسی محل میں بڑے بڑے جہاں وہ وقت کے فرعون نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے، یہ جو فرعون یہ اپنی پوری قوت جلال میں اس ٹائم ہوگا، لیکن جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام اس محل میں بڑھتے گئے پلتے گئے جوان ہوتے گئے، اسی ٹائم ساتھ ساتھ یہ جو فرعون ہے یہ بھی بوڑھا ہو رہا ہوگا۔ تو باپ نے اس وقت کے فرعون نے، وہ جو باپ بن گیا تھا ایک طریقے سے، وہ بوڑھے باپ نے سلطنت امور سارے کے سارے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے، اس نے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اب چونکہ یہ ساتھ اسی محل میں پلے بڑے تھے تو ان کے اندر وہ جو چھوٹے بھائی کی حیثیت سے وہاں وقت کا فرعون موجود تھا، یعنی اسی بڑے فرعون کا جو بیٹا تھا وہ ایک طریقے سے بھائی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی بھی پرورش ہوئی ہوگی اور اس کی بھی ہوئی ہے۔ اور یہاں درباریوں میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرعون نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ ہم تو ان کی طاقت آرام سے ختم کر دیں گے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، ہم جو ہے اس کی نفری کو انڈائریکٹلی کم کر دیں گے، اس کے جو بڑے بڑے وہ ایمان والے لوگ ہیں ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے تاکہ ان کی جماعت بنے ہی نہیں۔ لیکن اب اگلی دیکھیں، اگلی جو آیت ہے اس میں وہ اندازہ لگا رہے کہ نہیں، یہ تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون جو ہے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ تو اپنی جماعت بنائے جا رہے ہیں، تو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے نہیں، اب ان کو ہلاک کرنا پڑے گا، ورنہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کرا تو معلوم یہ ہوتا ہے ہماری تختہ جو ہے پورا کا پورا اقتدار اور اختیار کا یہ پلٹ دیں گے یہ۔ تو دیکھیں اب اس کا قول آ رہا ہے، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے، ضرونی اپنے درباریوں سے کیا کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، کہ میں قتل کر ڈالتا ہوں موسیٰ کو علیہ السلام، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسی کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی باتیں کرتا ہے، توحید اور اس طریقے سے صفت الہیہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ ہی اللہ کے گن گاتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے نا کہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے، اگر میں اس کے پیچھے لگتا ہوں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو یہ اندیشہ ہے میرے درباریوں کہ یہ تمہارا دین کہیں نہ بدل ڈالے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا اس ملک مصر میں کوئی خرابی نہ پھیلا دے۔ دیکھیں فرعون نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اب موسیٰ کو ہلاک نہیں کرا تو ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو اقتدار ہے، ان کی جو تہذیب ہے، یہ تو ساری خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری یہ جو بادشاہت ہے اس کے اوپر یہ بنی اسرائیل آ جائے گی نا۔ اب یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے، اور وہ بھی درباریوں سے پوچھ رہا ہے، آپ نے نوٹ کرا؟ حالانکہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کیوں سوال درباریوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے درباری بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات میں مشغول ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جو جادو ہے وہ میرے درباریوں پر بھی چل رہا ہے، وہ بھی ایمان اب لا رہے ہیں، تو اگر میں نے درباریوں کو بغیر کانفیڈنس میں جا کر کوئی اقدام کر لیا، بغیر ان کو لوپ میں لیے ہوئے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دیا تو اب تو بغاوت ہو جائے گی، یہ میرے درباری شروع ہو جائیں گے کہ بھائی تم نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، کوئی مشورہ لیا ہی نہیں، ہم میں سے کافی درباری اس پر ایمان لے آئے ہوئے تھے، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی انٹیلیجنٹ شخصیت تھی، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس کی انٹیلیجنس کا۔ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے نہیں دوڑ رہا بلکہ اپنے درباریوں میں یہ چال چلا رہا ہے۔ وقال فرعون ذرونی، موسیٰ علیہ فرعون جو ہے وہ اہل دربار سے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ذرا چھوڑ دو، یعنی اپنی درباریوں کو کانفیڈنس میں لے رہا ہے کہ بس مجھے پکڑو نہیں، اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں اور یہ جو اس کا رب ہے آ جائے نا مدد کے لیے۔ یعنی اپنے وہ جو درباری ہیں اگر ان میں سے بھی کسی کے اندر ایمان کی روش رمق بھڑکی ہوگی، ایمان کے کوئی جذبہ بھڑکا ہوگا، تو اپنے اس قول سے دیکھیں کیسا اس نے بجھا دیا پوری آگ کو۔ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مزید یہ بول رہے اپنے درباریوں سے کہ مجھے یہ فکر ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے۔
تمہاری یہ جو پوری حیثیت ہے، اقتدار ہے، تہذیب ہے، وہ تمہاری خطرے میں پڑ جائے گی بھائی، کلچر خطرے میں پڑ جائے گا۔ وَأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، اگر یہ جماعت ہو گئی تب تو پورا ملک جو ہے وہ خرابی نہ پھیلا دے پوری زمین میں یہ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اس پوری ڈسکشن کا علم ہوا ہوگا تو کیا بولا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی؟ تو کہا انہوں نے کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میرا پروردگار تمہارا بھی پروردگار ہے، سب کا پروردگار وہی ہے، اسی کی پناہ میں آتا ہوں۔ من کل متکبر، ہر اس شخص سے جو کہ گھمنڈی ہے، تکبر والا ہے، جس کے اندر انا ہے، جس کے اندر ایگو ہے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو وہ شخص جو کہ روز حساب پر یقین رکھتا ہی نہیں ہے، اسی کے اندر گھمنڈ ہوگا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے جو عاجز بندے ہیں ان کو تو آخرت پر بھی یقین ہوتا ہے۔ یہاں 3 رکوع ہو گئے، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کتنا سخت مقام تھا یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، کہ اتنے انٹیلیجنٹ تو دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے لحاظ سے تو وہ بہت ہی بڑا ملعون شخص تھا، لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اس کا ذہن کتنا چلتا تھا کہ پوری سلطنت کو کوشش کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان اہل ایمان کے پیچھے لگانے کی۔ وقال رجل مؤمن، اب اس شخص نے کہا جو کہ ایمان لے آیا تھا فرعون کے درباریوں میں سے، جیسا میں نے ابھی آپ کو شروع میں کہا نا، یہ وہ شخص ہے جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے، لیکن ایک عظیم الشان انہوں نے تقریر دی تھی۔ فرعون جب یہ ریزولوشن پاس کر رہا تھا کہ سلطنت میں سارے لڑکوں کو مروا دو، عورتوں کو زندہ رکھو، اب انہوں نے یہ سوچا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان آ گیا تھا، ابھی تک ظاہر نہیں کرا تھا، اب ان کو اندیشہ ہوا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اب میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرا، اگر اب میں چپ رہا تو فرعون اقدام لے لے گا، فرعون جو ہے وہ یہ آرڈیننس پاس کر دے گا۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا اب اس رجل مومن نے، اس شخص نے جو کہ اس درباریوں میں ایمان لے آیا تھا فرعون کی عدالت میں، من آل فرعون، جو کہ تھا آل فرعون میں سے، فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، پہلے ایمان چھپا ہوا تھا اب ظاہر کر رہا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نے کیا زبردست بات بولی کہ تم ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کر رہے ہو جو کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت ابو بکر نے فرمائے تھے حضور پر جب حملہ کرنے کی کوشش کری ہے کفار نے، تو حضور کے لیے بھی دفاع کے لیے حضرت ابو بکر نے یہی الفاظ فرمائے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے محمد مصطفیٰ کو اس لیے قتل کر رہے ہو معاذ اللہ کہ یہ جو ہے ایک واحد اللہ کی باتیں کرتا ہے، ایک رب کو پکارتا ہے، وہ کہتا ہے میرا پروردگار ایک اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ ذرا خود سوچو، واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، واضح تعلیمات لے کر آیا ہے، تورات جیسی عظیم کتاب اس کو ملی ہے، خیر وہ تو بعد میں ملی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق کے راستے پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے، تو تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا بھی ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا نا، وبال اسی پر آئے گا نا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو کچھ نہ کچھ تمہیں چکانی ہوگی اس کی قیمت، کچھ نہ کچھ وہ جو عذاب کی دھمکی یہ دے رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ کر پڑ کر ہی رہے گا، یعنی تمہارے ہاتھوں جو ہے یہ زمین اور سلطنت چھین جائے گی پھر۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو جو کہ مسرف ہے، حد سے آگے بڑھ جانے والے، اور کذاب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اب دیکھیں یہ پورا جو تیسرا چوتھا رکوع ہے سمجھ لیجئے وہ ایک ہی تقریر چل رہی ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا نا اتنی لمبی تقریر ایسے شخص کی پورے قرآن مجید میں اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرامات ہوتے ہیں دوستوں، دیکھیں نبی اور انبیاء رسول کا تو معاملہ الگ ہے، ان کو تو بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوتا ہے، لیکن عام انسان اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائے تو دیکھیں قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی مذاق بات ہے کیا؟ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، مزید وہ اپنی تقریر کو اسی انداز میں رفتہ رفتہ آگے پورا کرتے ہوئے بول کیا رہے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، آج جو تمہاری سلطنت ہے نا، جو اس زمین میں تم حاکم بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے ابھی تو یہ زمین تمہارے پاس ہے، ابھی اختیارات تمہارے پاس ہیں، اقتدار تمہارے پاس ہے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے، زمین میں تمہارا ڈنکا بج رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، جب خدا کا عذاب آ جائے گا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ اگر ان کے قتل کرنے سے وہ ہم پر آ پڑا تو
تم سارے کے سارے مل جاؤ گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی باتیں کر رہے ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے اس رسول کی بات سچی نکلی اور عذاب آ گیا، پھر کون مدد کرے گا تمہاری اس سرزمین میں جس کے آج تم حاکم بنے بیٹھے ہو؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اب فرعون نے جب یہ تقریر سنی ہے پوری کی پوری، تو ظاہر بات ہے ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ میرے درباریوں میں سے ایک شخص بول پڑا. تو دیکھیں جس طرح ایک غیر معقول بات ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب اتنے عظیم الشان کلام کا کیا جواب دے گا، وہ ایک دم جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا. وہ کیا بولنے لگا ذرا سنیے. اس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو یہی رائے اپنی دوں گا جو میں دیکھ رہا ہوں، الا ما ارا، میں جو دیکھ رہا ہوں وقت کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہماری جو سلطنت ہے وہ ایک دم گراوٹ کا شکار ہے، اچانک حملہ ہو جائے گا اس بنی اسرائیل، اس موسیٰ علیہ السلام کا، جس کی آج تم دعائیاں دے رہے ہو. تو میں تو وہی باتیں بتا رہا ہوں جو مجھے دکھ رہی ہیں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اور میں تو یہی سمجھ رہا ہوں ان کا قتل میرے لیے مناسب ہے معاذ اللہ. میں تو تم کو عین اس سیدھے راستے کی راہ ہدایت دے رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک دم سیدھا راستہ ہے. میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں سیدھے کھلم کھلا راستے کی. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اور اس مومن رجل نے، اسی شخص نے اپنی تقریر کو جاری رکھا کہ اے میرے درباریوں، مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز کا اندیشہ ہے. یعنی جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول کے جھٹلانے کی وجہ سے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، تو تمہاری اس شرارت کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے عذاب الہی کو تم دعوت دے رہے ہو، وہ پھر آ جائے گا. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ آیا تھا کبھی قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر اور ان کے بعد والوں پر. کیا حال ہوا ان کا؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سے کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ بندے خود اس کوتاہی کی وجہ سے، تکذیب اور شرارت کی وجہ سے عذاب الہی کو دعوت دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم مجھے تو اندیشہ ہے اس روز کا کہ جس روز بہت چیخ چلاہٹ ہوگی، ہلچل ہوگی. یعنی جب تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے، ابھی تو میں تم کو آگاہی دے رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ تم ان کی فالو کرو گے ان کو. پھر عین وقت ہوگا کہ تمہیں سمندر کے بیچ میں لایا جائے گا، سمندر پھٹے گا، حضرت موسیٰ تو نکل جائیں گے، تم عین سمندر کے بیچ میں غرق ہوگے. مجھے اس دن کی چیخ اور چلاہٹ سے بہت اندیشہ ہے. یوم تولون مدبرین، جس روز لوگ پشت پھیر کر دوزخ کی طرف لوٹیں گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اس وقت تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کا کون ہوگا ہدایت پانے والا، پھر کون ہوگا اس کو سیدھے راستے کی راہ یابی کرانے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اب دیکھیں کتنی عمدہ تقریر ہے، چلے جا رہی ہے. حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلِ، حالانکہ اس سے قبل تم لوگوں کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو آئے تھے نا. من قبل، اس سے پہلے. بالبینات، وہ بھی تو واضح نشانیاں لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، توحید و نبوت کے نمونے لے کر آئے. فما زلتم فی شک، سو تم نے ان امور میں بھی شک کیا، شکوک و شبہات میں رہے. مما جاءکم بہ، جبکہ وہ واضح نشانیاں تمہارے پاس لے کر آ چکے تھے. تمہارے پاس وقت کے رسول آئے تھے. حضرت یوسف تو خیر رسول نہیں، نبی تھے. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تو حضرت یوسف کی انڈیکیشن کرتے ہوئے یہ صاحب ایمان بول رہے ہیں کہ تم نے اپنے سے پہلے حضرت یوسف کو نہیں دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو شان و شوکت سے نوازا تھا، تعویل الاحادیث سکھائی تھی، علم و فہم سکھایا تھا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر ان کو سکھائی تھی. تمہارے اسی ملک مصر کو تباہی سے انہوں نے بچایا تھا. ان کی تو دعوت کو تم نے انکار کر دیا. اول تو انہوں نے ویسی دعوت دی بھی نہیں کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن مانا تو تم نے بھی نہیں نا، ان پر ایمان نہیں لائے تھے. اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے درمیان اور کوئی نبی نہیں گزرا. اگر ہوتا تو یہاں وہ صاحب مومن اس کا ذکر کرتے، انہوں نے نہیں کرا. اس کا مطلب ڈائریکٹ حضرت یوسف کے بعد ڈائریکٹ آئے سرزمین مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو تم نے ان کا بھی انکار کر دیا. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جو وہ ساری واضح نشانیاں اور دلیلیں لے کر آئے تھے اس کا بھی تم نے انکار کر دیا، شکوک و شبہات میں رہے تم. حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا حضرت یوسف کا، تو تم لوگ کہنے لگے بس اب اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا. یعنی اس کے بعد تمہارا جی بھی نہیں چاہتا تھا کسی اور رسول کے آنے کا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر آپے سے باہر ہو جانے
لگانے والے شخص کو اور جو کہ شکوک و شبہات میں رہتا ہے، غلطی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ضلالت کی، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب نہیں ہونے دیتا۔ پھر الذین یجادلون فی آیات اللہ، ایسے لوگ جو کہ ہماری آیات الہیہ سے جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان آتاہم، ان چیزوں میں جھگڑتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی واضح نشانی ہے، نہ کوئی واضح کتاب ہے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو اس سے شدید بیزاری اور نفرت ہے، اور مومنین کو بھی۔ جو یہ تم جھٹلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نفرت اس جھٹلانے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کے اندر بھی غم و غصے کا اضافہ ہو رہا ہے تمہاری اس جھٹلانے کی وجہ سے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر، وہ دل جو کہ بہت تکبر والا ہو، اور وہ دل جو کہ بہت جبار ہو، مغرور اور جابر ہو، سخت ہو، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ تقریر چل رہی ہے، کتنی واضح تقریر ہے اس شخص کی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اب پورے درباریوں پر کیسا سناٹا چھایا ہوگا اس تقریر کو سن کے۔ اب فرعون اس کا کیا جواب دیتا؟ ایک دم جس کو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال، اور کوئی جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اب غصے میں کیا بول رہا ہے فرعون؟ پہلے دیکھیں کیا بول رہا تھا آیت نمبر 29 میں، اگر غور کریں وہاں کہہ رہے فَمَن يَنصُرْ، آیت نمبر وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ آیت نمبر 29 میں وہ یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، مجھے جو نظر آ رہا ہے اسی لحاظ سے میں ان لڑکوں کو مروانے کا یہ آرڈر پاس کر رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں سیدھے راستے پر بھیج رہا ہوں۔ پہلے یہ باتیں بول رہا ہے، اور جب یہ پوری تقریر ہو گئی اس عظیم الشان شخص کی، تو ایک دم کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا جو اسٹائل ہے، اب کیا بول رہا ہے؟ وقال فرعون نے کہا یا حامان ابنی لی صرحا، اے میرے حامان، اے میرے وزیر، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید کہ میں لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں جھانکوں آسمان پر جانے کی راہوں تک کو پہنچوں، اور وہاں سے جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو۔ یہ بولتا ہے کہ موسیٰ کا جو رب ہے، ہمارا جو اللہ ہے، یہ اوپر آسمانوں میں ہوتا ہے، میں ذرا خود بھی تو جھانک کر دیکھوں اس کو۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، وہاں جا کر میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھوں گا، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل، اور اسی طرح مزین کر دیا اس کے عمل کو، فرعون کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس برے عمل کو مستحسن معلوم کر کے دکھا دیا کہ وہ اسی میں خوش ہے۔ وصد عن السبیل، اور سیدھے راستے سے اللہ نے اس کو روک دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اسٹاپیج کر دی اس سیدھے راستے سے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہو گئی، ہلاک و برباد ہو گئی۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدیکم سبیل الرشاد، اور اس مومن نے کہا اے میرے بھائیوں تم سیدھی راہ پر چلو، میں تم کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کر رہا ہوں، اور میں تم کو ٹھیک سیدھا راستہ بتا رہا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میرے بھائیوں یہ دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے مگر چند روز کی، لہو و لعب ہے یہ تو معاملہ، آج نہیں کل ختم، کل نہیں پرسوں ختم۔ تو یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اس دنیاوی ساز و سامان کی زندگی کی تو چند روز کے علاوہ کیا حیثیت ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ہاں آخرت کا مقام ہے جہاں قرار ہے، مستقل آرام ہے، وہاں جا کر تمہیں چین سکون ملے گا۔ اور وہاں معاملہ کیا ہوگا؟ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً، جس شخص نے گناہ کمایا فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو برابر کی سزا دی جائے گی۔ 10% گناہ کمایا، 11% بھی اس کو سزا نہیں ملے گی، 10 کی 10 ہی ملے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک کام کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، اور ہو بھی ساتھ ساتھ مومن صاحب ایمان ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو اس کو تو ہم لے جائیں گے جنت بھرے راستوں پہ، ریزیڈینشل گارڈنز میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں اس کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میرے بھائیوں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں تم کو دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، جنت الفردوس کی طرف تم سب کو مل کر بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھ کو بلا رہے ہو آگ کی طرف، تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دوں، اور میں چاہ رہا ہوں یہ تم مت کرو، بلکہ سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور بڑی آگ سے بچ جاؤ۔ میں تمہارے لیے خیر خواہی چاہ رہا ہوں اور تم میرے لیے بدخواہی چاہ رہے ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ،
تم مجھ کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے بارے میں شرک کروں، کفر کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ ساجی بناؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی سند میرے پاس نہیں آئی ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تم کو بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو کہ زبردست ہے اور غفار ہے، بہت خطائیں بخش دے گا. یعنی یہ جتنی پلاننگز تم کر چکے ہو اللہ کی جناب میں آؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دیکھیں ابھی چوتھا رکوع بلکہ ختم ہو گیا، پانچواں رکوع وہ بھی ختم پہ ہی ہے، 5 منٹ کا اب درس رہ گیا، لیکن تقریر ختم نہیں ہوئی ہے. اندازہ لگائیے ذرا کتنی عظیم الشان تقریر ہے. لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جن معبودوں کی طرف تم مجھ کو بلا رہے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان معبودوں کی تو کوئی رسائی ہے ہی نہیں، کوئی دعوت ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. ہاں یہ یقینی بات ہے کہ ہم سب کو خدا کے پاس تو جانا ہے، اور جو لوگ اس دائرے عبودیت سے نکل پڑے ہیں، مسرف ہو جائیں، حد سے آگے نکل جائیں، تو ان کا ٹھکانہ تو اصحاب النار ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، سو اے میری قوم، میری اس بات کو یاد رکھو، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، میرا جو یہ وعظ ہے، نصیحت ہے، عنقریب تم میری بات پر غور کرو گے. تم نے میری بات ماننی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تم تباہی کے گڑھے تک پہنچ جاؤ گے تب کہو گے کہ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی جو حمایت کرتا تھا. جب تم غرق ہو رہے ہوگے تب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی. اتنی عظیم تقریر کے بعد ظاہر بات ہے اندیشہ تو تھا ہی ان کو کہ قتل ہو جائیں گے وہ. جس طرح سورہ یاسین میں آ چکی تھی بات، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا اس شخص نے. جب حق کی بات کہی تھی تو جب اس کی قوم نے شہید کر دیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہاں پہ یوں سمجھیے کہ حکمت جاگی اور مزید، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس بندے پر کیا ہوا کہ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا تھا اس شخص سے بھی کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ، کیونکہ شہید کا تو آپ کو معلوم ہے عالم برزخ تک کا انتظار ہے ہی نہیں، یہاں روح قبض ہوئی اور وہاں جنت میں. یہی معاملہ یہاں ہو گیا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم کو میری بات یاد آئے گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید اب وہ ان کو بھی یہ فرعون جو ہے وہ ہلاک کر دے گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگران ہے، دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا. یا تو اس مومن کو، یا غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عمل سے محفوظ رکھا. وہ جو آرڈیننس پاس ہونے والا تھا وہ یوں سمجھیے اوور رول ہو گیا، ٹرنڈ آؤٹ ہو چکا، اور وہ ریزولوشن پاس ہی نہیں ہو سکی کہ بڑے بڑے ان کے بچوں کو مار دو اور عورتوں جو ہیں ان کو زندہ چھوڑ دو. یہ ایک دم اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس موسیٰ کو بھی محفوظ رکھا، یا ہو سکتا ہے اس میں اشارہ اس صاحب مومن کو بھی شاید اللہ نے محفوظ رکھ دیا. وحاق بآل فرعون، اور فرعون والوں پر سوء العذاب، اس برے دن کے عذاب کی نحوست دھمکی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی چیز نے ان کو گھیرے میں لے لیا. اور وہ دھمکی کیا تھی؟ وہ انجام بد، وہ عجیب ترین انجام اس کا کیا تھا؟ النار، وہ آگ ہے، آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس کے سامنے وہ لائے جاتے ہیں صبح اور شام. ان کی جو ہے گرمائش ہوتی رہتی ہے وہاں پر. یہ دوسرا مقام ہے جہاں سے قرآن مجید ثابت کرتا ہے کہ عذاب قبر ہے. قیامت کے دن سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، وہ عذاب قبر ہے. تو اس میں یہ آ رہا ہے فرعون. ابھی ہمیں فرعون آپ سب کو اس میوزیم میں نظر آ رہا ہوگا لیٹا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے النار، آگ ہے اس کے سامنے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جبکہ اس کو سامنے پکایا جاتا ہے، اس پہ تپایا جاتا ہے، آگ لائی جاتی ہے اس کے سامنے صبح اور شام، تاکہ ٹیمپریری اس کی جو ہے یہ بھی مہمان نوازی آگ کی ہوتی رہے. یہ دوسرا مقام ہے. اور اندازہ لگا لیجئے جو منکر حدیث اور منکر رسول ہیں اور منکر قرآن مجید ہیں، جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر کہیں ثابت نہیں ہے قرآن مجید سے، تو یہ دوسرا مقام آ گیا ہے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے. اور قبر سے مراد یہ عالم برزخ ہے، یہ غیر مرعیش ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ایک اور حضور کی حدیث ہے کہ یا تو اس میں ایک ٹھنڈی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جنت کی، یا خوشبو آتی ہے،
یا تو اس میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں وہ عذاب اور حرارت اور لپٹ اور اس کی لو اور گرمی آتی ہے، بدبو آتی ہے جہنم کی. تو یا تو علیین ہے یا تو سجین ہے. یہ تو آگے پورا نقشہ کھلے گا سورہ مطففین میں. تو اس کے سامنے باقاعدہ لائی جا رہی ہے آگ، صبح بھی اور شام بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو حکم ہوگا فرعون والوں کو کہ نہایت سخت عذاب میں آج داخل ہو جاؤ. یعنی پورے کے پورے یہ فرعون کی جو پوری قوم تھی، درباری تھے جو ایمان نہیں لائے حضرت موسیٰ پہ، اب فرعون جو ہے وہ لیڈر بن کر اس پوری قوم کو جہنم کے گھاٹ لا کے اتار دے گا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جبکہ کفار میں دوزخ ایک دوسرے سے مطلب جبکہ دوزخ میں کفار ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور کہیں گے کمزور لوگ یعنی وہ فالوورز و عوام الناس اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جنہوں نے گھمنڈ کیا تھا، اترائے تھے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کہ ہم دنیا میں تو آپ کے بڑے فالو کرتے تھے، آپ کے حکم کو تابع تھے، سو کیا آج آپ ہم کو یہاں آگ سے کوئی نجات دلا سکتے ہیں، کوئی چیز ہمارے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں؟ دنیا میں تو آپ بڑے اختیارات والے تھے، تو یہاں آج بھی آپ کا کچھ زور ہے، کوئی آپ کی بات چلتی ہے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، اس پر وہ جواباً کہیں گے بڑے لوگ کہ ہم سب ہی آج دوزخ میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان اب فیصلہ کر دیا ہے، اب نہ میں تمہاری مدد کو آ سکتا ہوں نہ آپ ہماری مدد کو آ سکتے ہیں. وقال للذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے، جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، تم ہم سے مت دعا کرو، ہم سے استغاثہ مت لاؤ، ہم سے کوئی فرمائشیں مت کرو کہ ہمیں عذاب میں چھٹکارا دے دے، عذاب میں تخفیف فرما دے، ہمیں پانی دے دے. نہیں، اب جو دعائیں کرنی ہیں ادعوا ربکم، رب سے پوچھو نا، پروردگار سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ تخفیف کر دے، آج کے دن تمہاری اس عذاب میں ہلکا کر دے کچھ. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تو فرشتے جواباً کیا کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہمارے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے معجزات لے کر، واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، اس پر وہ جواب دیں گے سارے جہنمی کہ بے شک فرشتوں آئے تھے سارے رسول، سارے انبیاء، قرآن مجید پڑھ پڑھ کے ہم لوگ سوتے تھے، ساری باتیں ہمیں پتہ تھیں، لیکن قالوا بلا، ہم معلوم ہے ہم اپنے گناہوں کا، اپنی تقصیرات کا اعتراف کرتے ہیں. قالوا فدعوا، یہ الفاظ بہت اہم ہیں قرآن مجید کے، یہ جو آخری آیت ہے آج کی نشست کی، قالوا فدعوا، وہ جواب دیں گے سارے کے سارے جہنمی کہ تم یہ قالوا بلا، وہ جب یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب اس پہ فرشتے کیا بولیں گے؟ قالوا فدعوا، تو آج تم ہم سے دعائیں مت کرو بلکہ اللہ سے دعا کرو نا، تم آج دعا کرو، اللہ سے مانگو نا، کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ دنیا میں بھی تو مانگتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، دنیا میں بھی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم جزوی طور پہ ہی مانتے تھے لیکن مانتے تو تھے نا. قالوا فدعوا، تو جاؤ دعا کرو نا اپنے اللہ سے آج. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اچھے طریقے سے اس آیت کو یاد کر لیجئے. اور کافروں کی دعا اس دن بے اثر ثابت ہوگی، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی دعائیں آج بھٹک کر رہ جائیں گی، کہیں پہنچیں گی نہیں، اس کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا. یہ کیفیت ان لوگوں کے لیے بھی اس دنیا میں ہے جو کہ اللہ سے دعا تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حرام خوری بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ باطل کی چاکری بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ باطل کو ریکنسائل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن دوستیاں گاٹھی ہوئی ہیں اللہ کے باغیوں سے، وفاداریاں نبھائی ہوئی ہیں اللہ کے باغیوں سے. نماز میں ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور بول رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں. اس کی مثال جو ہے ایک حدیث میں آتی ہے، حضور نے فرمایا، ایک شخص کی مثال دی کہ ایک شخص بہت دور سے لمبا سفر کر کے ریگستان سے ہوتا ہوتا تھکا ہارا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے اور بیت اللہ کے سامنے آ گیا ہے. طویل سفر کی وجہ سے اس کے کپڑوں اور اس کے بالوں میں غبار ہے، گند ہے، مٹی ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھایا ہوا ہے، آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، یا رب کہہ رہے. لیکن حضور نے فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی جبکہ جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا کھایا ہے، جبکہ اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا پہنا ہوا ہے،
جبکہ اس کا جو جسم پروان چڑھا ہے وہ حرام کی غذا پر پروان چڑھا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا بے اثر ثابت ہوتی ہے، بے اثر، اس میں کوئی پروان ہوتا ہی نہیں ہے، کیسے جائے گی اللہ کے پاس؟ آپ دعائے قنوت پڑھتے رہیے، 1 سال یا 10 سال پڑھتے رہیے۔ ایسٹ پاکستان سپریٹ ہوا، باقاعدہ حرم شریف میں دعائیں کری گئی ہیں، دعائے قنوت مانگی گئی ہے، 1 1 گھنٹہ 2 2 گھنٹہ رو رو کے حلقان ہوتا ہے، پیچھے 1 لاکھ انسان آمین بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنی یہ باتیں؟ تو ناشکری ہے، یہ ناشکری۔ کافر جو ہے، یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر سے مراد وہ نہیں ہے جو کہ دیوی دیوتا کو پکارتا ہے صرف، وہ بھی کافر ہے، لیکن یہاں کافر سے مراد ناشکری، اللہ کے احکامات کی آپ خلاف ورزی کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بول رہا ہے کہ تم اگر حج کی استطاعت رکھو، صاحب استطاعت ہو، اور نہیں آؤ حج کرنے کے لیے، تو یہ تو کفر کیا تم نے۔ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا، جو دم غافل سو دم کافر، اور ایک کفر تو میں اور آپ ہر دن کر رہے ہیں۔ اس ملک پاکستان میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں، اور اس ملک کا قانون کیا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مترادف ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ سورہ مائدہ، اب تو ہوتے ہوتے آپ لوگ 24ویں پارے پر آ چکے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو کافر، فاسق، مجرم، ناہنجار، ہر وہ شے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مجرم ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں، وہی تو باغی ہیں۔ ہم جس ملک کے شہری ہیں وہاں کہاں ہے اللہ کا قانون؟ نہ قانون ہے اللہ کی، نہ فوج ہے اللہ کی، نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے، نہ پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس اللہ کا ہے، نہ جوڈیشری نظام اللہ کا ہے، کہاں ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا بے اثر ثابت ہوتی ہے، ہم قبول نہیں کرتے، ہرگز قبول نہیں کرتے۔ آپ مانگتے رہیے، 1 1 سال مانگیں، 10 10 سال مانگیں، اللہ کے باغیوں سے دوستی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، قرآن مجید کو صرف اتنا کر لیا آپ لوگوں نے کہ صرف اور صرف بیٹیوں کی شادی کے لیے اس کا سائے کا ایک ذریعہ بنا دیا، اس میں دلہن چلتی ہوئی آ رہی ہے، اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے یاسین کا ختم کرنا آپ نے اس کے لیے مناسب سمجھ دیا ہے، اگر کوئی میت جا رہی ہے تو اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، قرآن مجید کے کوئی الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ ڈڈ قرآن واز ریویلڈ فار دس پرپز؟ قرآن اس لیے بھیجا گیا تھا؟ قرآن مجید تو جو نظام لے کر بھیجا گیا اس کو قائم کرو، جو شریعت لے کر بھیجا گیا ہے اس کو قائم کرو۔ میری آنکھیں بڑی خون کے آنسو ہوتی ہیں جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اختتام پر ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو پہلے تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کفر کا جو ایک ٹیگ ہے جو ہم سب پر بحیثیت امت لگ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹیگ کو ہم سے دور کر کے اس نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو تن من اور دھن کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔